ہوتی ہے نوکری وہاں کریں جو جس کی ریسورسز بہت زیادہ ہوں, جو ہمارا خرچہ برداشت کر سکے, جو ختم نہ ہو جائے 10 مہینوں کے بعد, چلتی رہے, بڑی کمپنی ہونی چاہیے, وہاں نوکری. اب مجھے یہی فیصلہ ہے نوکری کرنے کا, اور مجھے بتائیے اس سے بڑی غلامی کس کی ہو سکتی ہے جس کے اتنے وسائل ہوں کہ ساری کائنات کے تو مالک اور خالق ہو. شروع کرتے ہیں غلامی سے, کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, سب سے بڑا وہ یہاں سے یہ نماز میں اللہ بار بار یہ بار بار اللہ سب سے جب جتنا آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس بیدار ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ کا دل و دماغ اس کی غلامی کے لیے تیار ہوتا رہے گا. اللہ. اس کے بعد آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, مطلب مانگتا ہوں اس اللہ سے جو بڑا ہی مہربان. دیکھیے آپ اللہ کو پہچان رہے ہیں. ابھی دیکھیے کہاں کیسے بڑائی پہ پہنچیں گے آپ, دیکھیے پروسیس بتا رہا ہوں آپ کو, پروسیس. اب آپ پہچان رہے ہیں اللہ کہ میں مدد مانگتا ہوں, یعنی وہ اس قابل ہے کہ مدد کر سکتا ہے, اتنا طاقتور ہے کہ مدد کر سکتا ہے. اب مدد تو سمجھ آتی ہے طاقتور ہو, مدد مانگتا ہے. میں مدد مانگتا ہوں اس سے اللہ سے, کون جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا, سب سے بڑا مہربان رحمان الرحیم. پھر کیا کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا مالک. اب ریسورسز دیکھیے, آپ ریسورسز دیکھیے, تمام جہانوں کو پال رہا ہے. کتنے پرندے ہیں, کتنے درندے ہیں, کتنے انسان ہیں, حیوان ہیں, جانور ہیں, جنات ہیں, ارواح ہیں, تمام کائنات سب کو پال رہا ہے. اس کی مثال دیکھیے الحمدللہ رب العالمین. پھر دوبارہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم. بخیل نہیں ہے, کسی مسائل میں ہو ایک پائی کا دے فائدہ کیا, رحمان ہے دینے والا, اجر کو فائدہ پہنچانے والا, رحیم ہے. یہاں تک کہا. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک. جس دن فیصلہ ہوگا نا بدلے جائے اس دن کا مالک, سارے اولین و آخرین کو اپنا فیصلہ کرے گا, سب کو بدلے دے گا اچھے برے وقت, اس دن کا مالک. میں خدا اللہ کہتا کہتا کہ بھائی مالک کے لیے ضرور کیا ہے, فیصلہ کرنے والے کو تو قاضی کہتے ہیں. جو فیصلے کرتا ہے اسے کہتے ہیں جج. عربی فارسی اردو میں کہتے ہیں قاضی. تو یہی تھا قاضی یوم الدین کہ میں قیامت کے دن کا قاضی ہوں, فیصلہ کرنے والا ہوں. اللہ نے قاضی کے سوالوں کو پتہ نہیں لگا, فیصلہ کرنے والا قاضی ہوتا ہے, مجھے بتایا تو اللہ نے قاضی سوال نہیں کیا. نہیں, مالک یوم الدین. میں قاضی نہیں ہوں, میں مالک. فرق کیا ہوا, فرق یہ ہوا قاضی جو ہے نا وہ مجبور ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے میں. اگر شہادتوں سے ثابت ہو گیا جج کے سامنے کہ مثلا میں نے قتل کیا ہے, ثابت ہو گیا شہادت تمام, اب وہ مجھے معاف نہیں کر سکتا جج, بتا چلیے جائے اسے دکھنا پڑے گا کہ اس کو پھانسی دی جائے, جو سزا بھی ہے وہ دی جائے, جو قانون سزا وہ دی جائے. اس کی ڈیوٹی ہے, معاف کر سکتا ہی نہیں, اس کو رائٹ. پریزیڈنٹ ہمارے پریزیڈنٹ بھی معاف کر دے, پریزیڈنٹ آف پاکستان معاف کر دے, وہ جج معاف نہیں کر سکتا. جج کو تو سزا دینی ہی پڑے گی, ثابت ہو گیا سزا دینی پڑے گی, کیونکہ جج ہے, قاضی ہے, قاضی کو سزا دینی پڑے گی. کہا میں قاضی نہیں ہوں, میں مالک یوم الدین ہوں, میری مرضی ہے سزا دوں, میری مرضی ہے معاف کر. محمد یہ خود کو قاضی نہیں کہا, مالک, مالک ہے. اب اس کے بعد جب یہاں تک آپ پہنچ گئے, اب پروسیس دیکھیے, بسم اللہ شروع ہوا تھا, پھر آپ نے کہا الحمدللہ العالمین, پھر کہا رحمان رحیم, پھر کہا مالک یوم الدین. اب جب مالک یوم الدین کہا, اب جو اتنی بات آ گئی تو اس کے ریسورسز اتنے ہیں, تمام عالمین کا پالنے والا مالک ہے, اتنے ریسورسز اس کے ہیں. اب آپ نے کہا ایاک نعبد, میں تیری غلامی کرتا ہوں. اب آپ تیار ہوئے غلامی کے لیے.
اتنی باتیں جاننے کے بعد اب آپ کا دل دماغ تیار ہو گیا بھائی ایسے کی غلامی کرنی چاہیے. اور ہے کوئی ایسا اور کوئی ہے جس میں یہ باتیں ہوں؟ کوئی نہیں سوائے اس کی. تو اب آپ نے کہا ایاک نعبد, اور جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں تیری غلامی کرتا ہوں, یہ جوانی رپورٹ ہوئی, آپ ہو گئے غلام. اللہ نے آپ کو غلام مان لیا. جیسے ہی آپ نے کہا ایاک نعبد میں تیری غلامی کرتا ہوں, اللہ نے کہا تو میرا غلام ہے. جبھی تو آپ نے کہا ایاک نستعین میں تجھے سے مدد مانگتا ہوں. یہ مدد کیسے مانگ لیا آپ نے؟ بھائی مدد مانگنا کیسے مانگی؟ کوئی تعلق مدد جب آپ کسی سے مانگتے ہیں کوئی تعلق کے بغیر مانگتے ہیں. بھائی میرے دوست ہیں آپ تو میں مدد مانگتا ہوں, میرے کوئی چچا ہیں میں مدد مانگتا ہوں, میرے چچا آپ چچا ہیں مدد کریں, کوئی میرے ماؤں ہے میں مدد مانگتا ہوں, یا میں کمپنی پہ کر دیتا ہوں, میں نوکر ہوں آپ کو, آپ مجھے آپ کر دیں کیونکہ تعلق ہے میرا. تو جب تک تعلق نہیں ہوگا مدد کیسے مانگی؟ یعنی جب آپ نے ایاک نعبد کہا تو تعلق قائم ہو گیا, اللہ نے مان لیا کہ تو میرا غلام ہے. اب جب غلام ہے تجھے حق ہے مانگنے کا. اب مانگ رہا ہے ایاک نستعین, تو سے مدد مانگتا ہوں. دیکھا فوراً کہا میں تو سے مدد مانگتا ہوں. اب دیکھیے جیسے ہی آپ نے کہا ایاک نستعین میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں, ٹھیک ہے, اصل مقصد میرا یہی تھا. جماعت میں جو میں آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے, اصل مقصد تو میرا یہی تھا. میں کیا ہوں, میں ایک فقیر کی مثال, میری مثال ایک فقیر کی تھی. اب یہاں تو ہے فقیر ہوتے نہیں, ہمارے ملک میں ہوتے ہیں فقیر. وہ فقیر کے دروازے پہ آتا ہے, میں جا کے کہتا ہے یہ سقی کا دروازہ ہے, بہت بڑا دروازہ ہے, بڑا سقی کا گھر ہے یہ, اور یہ بڑا نیک آدمی ہے, اور یہ پھر تیرے گھر آباد رہے, تیرے بچے آباد رہیں, تیرا گھر بار آباد رہے, ترقی کرے, یہ سب کہتا ہے نا. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا سر یہ کہ میرا گھر آباد رہے کہ نہ آباد رہے, اس پہ کیا فرق پڑتا ہے, اس کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے, میرا گھر آباد رہے کیا آباد نہ رہے, میرے بچے ترقی کریں نہ کریں, یہ فقط تمیز گاڑتا ہے, یہ فقط تمیز گاڑتا ہے. آپ اصلی بات تو آپ بعد میں کہے گا, وہ اصلی بات کہے گا بعد میں, وہ مانگے گا وہی آٹا مانگے گا یا روٹی مانگے گا یا پیسے مانگے گا, وہ اصلی بات بعد میں کہے گا. یہ سب تمیز ہے. وہی میرا بھی حال میں فقیر ہوں, اللہ کی بات ہے, یہ سب تمیز ہے میری زندگی. اللہ اکبر, بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریفیں کر رہا ہوں, الحمدللہ رب العالمین یہ تعریفیں کر رہا ہوں, الرحمن الرحیم یہ اس کی رحمت کو ابھار رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں, ایڈریس کر رہا ہوں. ایاک نعبد تیری غلامی کرتا ہوں, تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اب آیا اصل بات جس کے لیے میں آیا تھا. اللہ نے کہا ماں کیا مانگتا ہے, ماں جیسے میں نے کہا مدد مانگتا ہوں مانگ. میں نے اب دیکھیے یہ ہے مومن کی عقل. کیا مانگا میں نے؟ مال نہیں مانگا, اولاد نہیں مانگا, کاروبار نہیں مانگا, کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم. مجھے سیدھے راستے پر قائم رہے, مجھے سیدھا راستہ دکھاتا رہے, ہدایت کرنے کے لیے. معلوم مومن کی عقل جانتی تھی کہ نہ مال اس قابل ہے کہ اس موقع پر مانگا جائے, نہ اولاد اس قابل ہے کہ مانگی جائے. جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ مانگوں, سب سے بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں تو سب سے بڑی نعمت پاؤں. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے. اگر مجھے ہدایت مل گئی تو دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. تو میں نے کیا مانگا؟ ہدایت مانگا. اہدنا الصراط المستقیم, مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر دے, مجھے سیدھے راستے پر قائم کرا. بھائی میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو میں کوئی بخر ہوئی بات, آپ نے مانگ لیا نا, تعریف بھی کر لی, مانگ لیا کہ کرو گے بات, آپ نماز ختم کرتے. کوئی مسلمان یہاں نماز ختم نہیں کرتا, کوئی کسی مسلک کا مسلمان فقط اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے نماز ختم نہیں کرتا. کیا کہتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے, الذین ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں, جن پر تو نے انعام کیا ہے. ان لوگوں کا بتا رہا ہے. ہدایت یہ ہے, ہدایت صراط مستقیم سیدھا راستہ کسی ہائی وے کا نام نہیں ہے, کسی روڈ کا نام نہیں ہے. صراط مستقیم ماما دیا تھا نا سیدھا راستہ, روڈ ہوئی کوئی روڈ نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم کچھ لوگوں کا راستہ ہے جو صاحبان نعمت ہیں. معلوم ہدایت نام کسی روڈ پر پہنچنے کا نہیں ہے, کچھ لوگوں کے دامن کو پکڑنے کا نام ہے ہدایت, جو صاحبان نعمت ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. اچھا بھائی ختم کر دے, میں کہتا ہوں
ختم کر دے نماز. کہہ دی بس صحیح بات کہہ دی, اب تو ختم کر, یہاں پہ ختم نہیں کرتا. پھر آگے بتا غیر المغضوب علیہم, ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب ہے, جن پہ تم نے غصہ کیا ہے, اور ضالین جو گمراہ ہیں, ان کا راستہ نہیں. ان کو مجھے دکھانا ہوں گا. معلوم ہوا ہدایت صرف اچھوں کے دامن تک پہنچنے کا نام نہیں ہے. ہدایت صرف اچھے لوگوں کے دامن تک پہنچنے کا نام نہیں ہے, بلکہ اچھوں کے دامن کو پکڑنا ہے اور بروں کے دامن کو جھٹکنا ہے. اچھوں کے دامن کے پکڑنے کو ہم تولا کہتے ہیں, بروں کے دامن کے چھوڑنے کو ہم تولا کہتے ہیں. ہر مسلمان روزانہ کم سے کم 17 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین, اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جو صاحبان نعمت ہے, جن پر تو نے انعام کیا ہے, تو نے انعام کیا ہے. تو اللہ کا جواب کیوں نہیں آتا؟ ایک دفعہ ٹیلی فون کرتے ہیں آپ, کال کرتے دوبارہ, اگر نہیں اٹھاتا تو پھر بعد میں کال کرتا ہے. 17 دفعہ کہتا ہوں اللہ میاں سے کہ صاحبان نعمت کا راستہ دکھا دے, صاحبان نعمت کا, تو مجھے بتایا نا صاحبان نعمت کون ہے, بتایا نا اللہ کو. اللہ کو چاہیے بتایا کہ جواب دے کہ ہاں بھائی یہ ہے, ان کا دامن پکڑو. بتاتا جی یہ کیسی بات ہے؟ روز کہتا ہوں 17 مرتبہ, وہ کہتا ہے وہ ہم تو نفل پڑھتے ہیں ہمارے اسونی بھائی, تو 56 دفعہ کہتے ہیں, 54 دفعہ کہتے ہیں. دنیا میں بتا دو کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیوں آپ نہیں بتایا, بتایا جب بات ختم ہوگی بتایا. ہر مسلمان, تمام فرقے کے مسلمان, کوئی مسلک ہو, وہابی, کوئی مسلک ہو, ہر فرقے کا مسلمان جب نماز ختم کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اے اللہ خاص الخاص فرما محمد پر اور آل محمد پر. تو بتا دیا نا اللہ نے کہ یہ ہے وہ صاحبان نعمت جن تک پہنچنے کا نام ہے ہدایت. اسے فرمایا جناب امام جعفر ثانی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں صراط المستقیم هو الامام. صراط المستقیم کون ہے؟ وہ امام ہے, جس کو اللہ نے امام بنا اس تک پہنچنا. اس تک جو پہنچ گیا وہ صراط المستقیم پہ پہنچ گیا. جس نے اس کی اطاعت قبول کر لی, جس نے اس کی پیروی قبول کر لی, لوگ کہتے ہیں امامت کی کیا اہمیت ہے. ایک طبقہ امامت کیا ہوتی ہے, امامت کیا ہوتی ہے, یہ بھی بات کرتے ہیں بہت. امامت کو اہمیت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. قرآن حدیث نہیں ہے. اس دن ہر شخص کو, کل اناس, کل تمام انسانوں کو, قرآن کہہ رہا ہے اللہ پکارے گا بے امامہم, ان کے امام کے ساتھ. ہر شخص کو اللہ پکارے گا اس کے امام کے ساتھ. پوچھا گیا بیشک امام سے کہ کس کے ساتھ پکارے گا؟ ہر ایک کو اللہ, ہر ایک کو اللہ اس کے ساتھ پکارے گا جس نے دنیا میں جس کی حکومت قبول کی ہوگی. جس نے جس کی حکومت کو مانا ہوگا دل سے, اس سے پکارے. جس نے ضیاء الحق کی حکومت کو دل سے مانا ہوگا وہ ضیاء الحق کے ساتھ پکارے گا. ایوب خان کی حکومت دل سے مانا ہوگا وہ ایوب خان پکارے گا. ٹرمپ کی حکومت دل سے مانا ہوگا وہ ٹرمپ کے ساتھ پکارے گا. جس کی حکومت کو جو مودی کی حکومت دل سے مانی ہوگی پکارے گا. جس کی حکومت اس سے دل سے مانی ہوگی نا اس سے ہاتھ پکارا جائے گا. پھر امام فرماتے ہیں اور تم لوگ جو ہے وہ ہمارے کو پکارے جاؤ. تم نے ہماری حکومت کو مانا ہے کہ تم لوگ جو ہو ہمارے جو ماننے والے وہ تم ہمارے ہم پکارے جاؤ. پھر پوچھتے ہیں اب تم بتاؤ ہم تمہیں کہاں لے جائیں. اب تم
کہاں لے جائیں گے؟ ہم تمہیں کہا رہے ہیں تین دفعہ ہمارا الل جنت الل جنت الل جنت، ہم تمہیں جنت دے دیں، ہم جنت کے مالک ہیں، ہم جنت کے مالک ہیں. یہ ہے امام کا مقام، اس کی حکمت ماننا. ہمیں امام وقت کی حکمت ماننی چاہیے، ہم ان کے لیے آیا ہیں. یہ باقی جو حکمران ہے یہ ڈیفیکٹو ہے، قبضہ کر لیا انہوں نے، ہم تو مان لیتے ہیں. لیکن حقیقی جو حکمران جس کو اللہ نے بنایا حکمران ہے وہ امام وقت، ہمیں اس کو مانا ہے، اسی کی اطاعت، اسی کو ماننا. یہ ہے ہماری اصل کامیابی کا. اللہ کی غلامی یہی ہے، اللہ کی غلامی کا مطلب یہی ہے کہ امام کی اطاعت کی جائے، اور جیسے امام کی اطاعت کربلا والوں نے کی ہے اس کی مثال نہیں ہے. میں ایک واقعہ پیش کر کے ختم کرتا ہوں. ایک صحابی تھے امام حسین کے، ان کا نام تھا ہلال بن نافع. ان کی عمر 22 سال کی تھی، جوان، جوان نہیں، نوجوان، 22 سال کا بھرپور جوان. انہوں نے یہ کیا تھا کہ یہ انہوں نے تلوار لے کر امام حسین کے خیمے میں بیٹھ گئے، دروازے خیمے پر آ کر بیٹھ گئے، کرسی بچھا کر اور خیمے بیٹھ گئے. میرا کام یہ ہے کہ میں امام حسین کی بات کوئی خیمے میں نہ آ جائے. جو آتا تھا امام جا کے بتاتے تھے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے، یا دیتے تو آنے دیتے ورنہ آنے. مطلب ہم کہتے ہیں بڑی گراؤنڈ جیسا چل کہتا ہے، وہ وہاں بیٹھتے تھے خیمے کے دروازے. فوراً فرماتے ہیں وہ دنیا کی بات بن کے خبر کرتا ہوں، لیکن اس شادی کیسے ہوتے ہیں؟ 22 سال کی عمر ہے. کہتے ہیں میں جب بیٹھا تھا شب عاشور تھی، شب عاشور میں بیٹھا ہوا تھا بالکل تیار، بالکل فوکس. کہتے آدھی رات کے بعد امام خیمے سے جاتے اور چلے صحرا کی طرف، صحرا بیابان کی طرف. کہتے میں پریشان ہوئی، یہ اندھیرا رات کا وقت، امام اکیلے. امام کا روب اتنا تھا کہ مجھ سے ہمت نہیں ہوئی یاد نہیں، روب بھی ہمت اور دیکھتے تو خیر میں نے کہا کوئی بھی ہے. میں نے فوراً تلوار سنبھالی اور میں آہستہ آہستہ پیچھے امام کے چل گیا اور اب تک دیکھتا جاتا تھا اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو میں اس کو ماروں. اب امام آگے جا رہے ہیں اور میں پیچھے جا رہا ہوں. آخری رات یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں چلتے 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 امام ایک نشے میں اترا، غائب ہو گئے. مگر اچانک مجھے امام کا ایک کلام کرنے کی آواز آئی، کسی خاتون سے کلام فرما رہے ہیں. بس ایک دم میرے پیر رک، اب ایک قدم آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں. میں اٹھا رہا اور مجھے آواز آتی رہی ہلکی ہلکی، امام جو ہے وہاں کسی سے کلام کر رہے ہیں. کرنے کے بعد امام وہاں سے برآمد ہوا. اب کیونکہ ادھر سے برآمد ہوئے امام اور یہ اس طرف سے اور یہ سامنے آ گئے. پہلے تو امام ادھر جا رہے تھے، ادھر سے اس طرف آئے نا، تو یہ جہاں کھڑے ہوئے تھے ہلال، تو امام سامنے آ گئے. امام نے کہا ہلال تم یہاں کیسے؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کے رسول رسول آپ مجھے معاف فرمائیں، اس سے غلطی ہوئی، مجھے اجازت نہیں چاہیے تھی، میری ہمت نہیں ہوئی آتے گی. میں نے صرف اس اجازت سے آدمی سے چلا کہ اگر کوئی مقابلہ حملہ کر دے جنگل میں تو میں آپ کا دفاع کروں. اس لحاظ سے میں آپ کو بھیج رہا تھا، بس یہ میرا ارادہ، اس لیے سے بس. امام فرماتے ہیں کہ امام نے میرے کندھے پر ہاتھ، کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح سے محبت کے ساتھ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے دیکھا اور کہا بلال دیکھو تم نوجوان ہو، تمہاری 22 سال کی عمر ہے، ابھی تم نے زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی. دیکھو یہ سامنے میرا گھوڑا کھڑا اور یہ سامنے 2 کلو کے درمیان راستہ ہے، میرا گھوڑا لو اور نکل جاؤ، کیونکہ یہاں سے جانے پر کوئی پابندی نہیں. جزیرے کے لشکر کو کوئی تعارف نہیں ہوگا تمہارے جانے سے، وہ تو پسند کریں گے کوئی چھوڑ کے جا رہے ہیں وہاں کو تو بڑی اچھی بات. ان کو ایک فائدہ ہی ہوا نا، ایک سپاہی کم ہو گیا. تو جانے پر یہاں پر پابندی، آنے پر پابندی ہے، کوئی آئے گا تو روکیں گے، جانے میں بڑی روکیں گے. جاؤ بڑی خوشی جاؤ، بڑی خوشی بات، ہمارا کام تو بن گیا. تو جب گھوڑا پکڑو اور یہاں سے نکل جاؤ. یار کہتے ہیں میں نے امام کو دیکھا اور پیروں پہ گر گیا. میں نے کہا مولا کب تک ہماری وفاداری کا امتحان ہے، کب تک ہماری محبت کا امتحان ہے.
والا یہ تو ایک جان ہے, یہ تو ایک جوانی ہے. خدا کی قسم 1000 جوانیاں بھی مجھے ایسی مل جائیں تو ساری جوانیاں آپ کے قدموں پر قربان کر دوں. میں جانے والا نہیں. جب میں نے یہ کہا تو امام مسکرائے, یہ سینے سے لگایا اور پھر جملہ امام کا جملہ سنیے ختم. تو میں ہلال میں تو اس لیے آیا تھا یہاں نکل کے اپنے اس نشیب پر اس لیے آیا تھا کہ یہ نشیب وہ جگہ ہے کہ جہاں کر مجھے گھوڑے سے گرایا جائے, جہاں مجھے ذبح کیا جائے, یہ مقام. ہلال میں یہاں اس لیے آیا تھا رات کو کہ میں یہاں 2 رکعت نماز شروع ادا کروں. اللہ, یہاں پر میں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھوں کہ آج وہ اب صبح آ گئی جس کا مجھے انتظار تھا, کہ اب مجھے وہ موقع آ گیا میرے واسطے کہ اب میں گھوڑے سے گروں گا اور اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاؤں گا. اس کا مجھے انتظار تھا تو میں شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کا یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا. مگر جب میں وہاں پہنچا ہلال تو میں نے دیکھا میری مادر گرامی پہلے ہی سے وہاں نماز پڑھ رہی, پہلے ہی سے وہاں شکرانے کی نمازیں پڑھ رہی. میں نے اپنی مادر گرامی کا شکریہ ادا کیا اور آخری جملے پھر میری مادر گرامی نے فرمایا حسین میں اس لیے بھی آئی تھی یہاں کہ تجھے پتا ہے تو یہاں گرے گا, میں یہاں سے تمام کانٹے تمام نوکیلے پتھر سب یہاں سے صاف کر اپنے بالوں سے صاف کر دیا, اس جگہ کو بالکل صاف کر دیا ہے. اگر تجھے کوئی پتھر نہ چبھے, تجھے کوئی کانٹا نہ چبھے, میں نے زمین کو صاف کر دیا ہے. اللہ اللہ. بس ایک دفعہ میں ہدایت پڑھتا ہوں, حدیث مسلم کہتا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے سے گرے ہیں تو آپ کے جسم پر اتنے تیر پیوست تھے کہ بہت دیر تک آپ کا جسم اکثر تیروں پر جان لگ رہا, تیروں کے مسلے پر وہ سجدہ شکر. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. بارے ہاتھوں کو نہ دیکھ, ان سیاکار زبانوں کو نہ دیکھ, ان واسطوں کو دیکھ جن واسطوں سے ہم دعا کرتے ہیں. واسطہ تیری ذات, تیری عظمتوں کا واسطہ, تیری کرامتوں, شرافتوں, مغفرتوں, رحمتوں, قدرتوں کا واسطہ, تیری تمام آیتوں کا واسطہ, تیری تمام اسماء اعظم کا واسطہ, تیری تمام صفات علیٰ کا واسطہ, تیری شان رحمانیت و شان رحیمیت کا واسطہ, تیری شان کبریائی کا واسطہ, اور واسطہ محمد و آل محمد کا واسطہ, فاطمہ اولاد فاطمہ کا واسطہ, حسین اور اولاد حسین کا واسطہ, زینب امت کلثوم کا واسطہ. ہماری تمام گناہوں کو قبول فرما, تمام پریشانیاں دور فرما, تمام مسائل حل فرما, ہمارے تمام زندوں پر رحم فرما, ہمارے تمام مردوں کی مغفرت فرما, ہماری جان, مال, عزت, آبرو, نسلوں, اولادوں اور دین و ایمان کی حفاظت فرما, عمل خیر کی توفیق عطا فرما, تمام فرائض رعیہ کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما, تمام حرام کاموں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما, بہترین اعلیٰ ترین اخلاق صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں ان کی خوشیوں میں جلدی فرما, ہم سب کو ان کے ساتھیوں, انتظار کرنے والوں, نصرت کرنے والوں میں شامل فرما. ان کی وجہ سے ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے ماں باپ کی خطاؤں کو معاف فرما, اولادوں, نسلوں, بھائیوں, بہنوں, دوستوں, عزیزوں, رشتہ داروں, محسنوں کی خطاؤں کو معاف فرما. ان کی وجہ سے ہمارے تمام ناقص اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہماری مجلسوں کو قبول فرما, ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما, ہماری ماتموں کو قبول فرما. ربنا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار بحق محمد وآله الأطهار برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین.
شام کو قریب ہے پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قریب بن کے چلی ہے سب نبی کی پیاری نواسی شام کو قریب بن کے چلی ہے صبر کی ملکہ زہرا کی پیاری شام کو قریب بن کے چلی ہے زینبی کی پیاری نواسی شام کو قریب بن کے چلی ہے دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شانہ پکڑ کر کاش بٹھائے دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شانہ پکڑ کر کاش بٹھائے نہ ہے سواری نہ ہے ہماری شام کو قریب بن کے چلی ہے پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قریب بن کے چلی ہے بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کے بھائی بھتیجے بھانجے بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کے ہائے مقدر آج اکیلی شام کو قریب بن کے چلی ہے پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قریب بن کے چلی ہے بیٹوں کو صدقہ بھائی بھی کرتے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے بیٹوں کو صدقہ بھائی بھی کرتے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے چور کی تنہا لاش کو اس کی شام کو قریب بن کے چلی ہے پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قریب بن کے چلی ہے
کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے شبیر کے ماتم کی صدا گونج رہی ہے اٹھو میری آواز سے آواز ملا دو کیسے ہو مسلمان چراغوں کو بجھا دو ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے زہرا سے جو کیا ہے زہرا سے جو کیا ہے وہ وعدہ نبھائیں گے ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے لوٹا گیا بطول کا گھر کیوں نہ روئے ہم زخمی ہوا نبی کا جگر کیوں نہ روئے ہم آنکھوں سے اپنی اشک نہیں خون بہائیں گے ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے مارا گیا ہوں جیسے کوئی نوجوان پہ سر اور کوئی ماہ گریا کنام اس کی لاش پر ہم اسی طرح حسین کی مجلس میں آئیں گے ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے زہرا کی سب دعائیں جہاں ہیں وہاں ہے ہم زینب بنت عام عذاب کا نشاں ہے ہم جو خود ہے بے نشاں وہ ہمیں کیا مٹائیں گے ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے فکر و دل و نظر میں مسجد ہے کربلا دنیا میں اس کے نور سے پھیل لائیں گے ضیاء اکبر نہ بن سکے گا مگر ہوئے بنائیں گے ہر دم غم حسین میں آنسو بہائیں گے ہر دم حسین یا 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 حسین کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد
सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर एक सिमत बेकफन है भाई का उसके लाशा, अब्बास की बहन का बाकी रहा न पर्दा, अब सोचती है ज़ैनब मांगे कफन या चादर, कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर बाजू कहीं पड़े हैं, लाशा कहीं पड़ा है, ज़ैनब की बेबसी पर माजी तड़प रहा है, रोती है बेकसी भी बारिश रज़ा बिछा कर, कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर दो घर में दो कदम भी पैदल नहीं चली है, एक दिन में वो ही ज़ैनब अब्बास बन गई है, पैरे पे आ गई है तन्हा अलम उठा कर, कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर लाशों के दरमियां वो बाबा को ढूंढती है, यूं अपना पीट कर ये फरियाद कर रही है, कदमों में ही सुला दो बाबा मुझे बुला कर, कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर जब आ गए नजफ से बेटी को मिलने बाबा, कानों पे रखे सर ये कहने लगी वो दुखिया, ज़ैनब उजड़ गई है घर वो भला बसा कर, कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर कैसी ये शाम आई, औलाद सैयदा पर गुजरेगी कैसे यावर मक्तल से शाहज़ादी, आबिद ने रात मोमिन ये सोच कर गुजारी, ज़ैनब का नाम लेगा जालिम जो मुस्कुरा
جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی مقدماتوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله يبدأ ما بقيته وبقي الليل والنهار وعلى جعله الله الأخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء السلام علیکم یا مجلس الشیعۃ ودوار فی یوم الجدا السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بعزتوس یا سلطان العرب والعجم یا ولی ابن موسیٰ ایو رضا الراز بالقدر والقضاء روی جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان عجل اللہ تعالی فرجک سہل اللہ تعالی مخرجک ظہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ